دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایوب خان کی زندگی کے دلچسپ واقعات پر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کا مواد ایوب خان کے بیٹے گور ایوب کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ گور ایوب نے اپنی کتاب میں پاکستانی سیاست اور ایوب خان کی زندگی کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے ہیں، تاہم آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایوب خان کی زندگی کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایوب خان ایوان صدر میں کھانے کا بل خود کیوں ادا کرتے تھے، جب صدر کے گاؤں والوں نے ان کی موت پر پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر دیکھا۔ ایوب خان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی گٹھی کیوں کروائی، سابق صدر سب کو کم بچے پیدا کرنے کا مشورہ کیوں دیتے تھے، بیگم بھٹو نے ایوب خان کے بیٹوں کی شادی پر کیا تحفہ دیا، بعد ازاں یہ تحفہ بینظیر کو واپس کیوں کیا گیا، ایوب خان کو اقتدار بچانے کے لیے 5000 بندوں کو مارنے کا مشورہ کس نے دیا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم ایوب خان کی موت اور جنازے کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، صدر محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو ہری پور ہزارہ کے قریبی گاؤں ریحانہ میں ایک قزل باش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، آپ کے والد کا نام میر زاداد خان تھا۔ نمبر 3، ایوب خان نے ابتدائی تعلیم سرائے صالح کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ ایوب خان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خچر پر اسکول جاتے تھے۔ انہوں نے 1922 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن تعلیم مکمل نہ کی کیونکہ اس دوران آپ نے فوج کو جوائن کر لیا۔ نمبر 3، جب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا تو ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ اس طرح پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی فوجی کو براہ راست سیاست میں لایا گیا۔ نمبر 4، وقت کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب سے ایوب خان کے اختلافات بڑھتے گئے اور بالآخر ایوب خان نے پاکستان کی صدارت سنبھال لی اور سکندر مرزا کو معزول کر دیا۔ نمبر 5، دوستو گور ایوب نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے پاکستانی تاریخ اور ایوب خان سے متعلق بہت سے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں، لیکن ہم یہاں ایوب خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئیں گی۔ نمبر 6، دوستو ایوب خان نے جب سکندر مرزا کو معزول کر کے لندن جلا وطن کیا تو بیگم اصفہانی نے سکندر مرزا اور ناہید مرزا کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانے کی اجازت مانگی۔ ایوب خان نے نہ صرف انہیں اجازت دے دی بلکہ انہیں یہ پیشکش کی کہ آپ اگر ان کے ساتھ لندن تک جانا چاہیں تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کے لیے 2 پنشن شروع کرا دی، ایک ملازمت کی پنشن اور دوسری صدارت کی پنشن۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا کو فون کر کے کہا، آپ کے والد میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ جلا وطن ہوئے ہیں، لیکن آپ اور آپ کے خاندان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 7، ایوب خان سادہ کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی خاص ڈش کی فرمائش نہیں کی۔ وہ گلاس میں صرف اتنا پانی ڈالتے تھے جتنا انہیں پینا ہوتا تھا۔ وہ رات کو اٹھ کر ایوان صدر کی بتیاں بجھاتے تھے۔ وہ جنرل تھے تو سائیکل پر دفتر چلے جاتے تھے۔ صدر بنے تو ریل کے ذریعے سفر کرنے لگے۔ پوری عہد صدارت میں پرانی کار استعمال کی، سٹاف کو نئی کار نہیں خریدنے دی۔ وہ رات کو مری روڈ پر ڈرائیونگ کرتے تھے، راستے میں کوئی بوڑھا نظر آ جاتا تو اسے سٹاف کار میں بٹھا لیتے۔ وہ صرف ضرورت کی چیز خریدتے تھے، پیسہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ نمبر 8، گور ایوب لکھتے ہیں، جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ایوان صدر جاتا تھا، صدر مجھے اور بہو کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن کھانے کے بعد ڈنر کا بل آتا تھا تو وہ ہمیں خود ادا کرنا ہوتا۔ اسی طرح صدر بھی اپنے کھانے، چائے اور مشروبات کا بل خود ادا کرتے تھے۔ نمبر 9، ایوب خان کا گاؤں ریحانہ تھا۔ یہ گاؤں ہری پور کے مضافات میں واقع ہے۔ صدر نے وہاں اپنا ذاتی گھر تعمیر کرایا۔ گھر میں پانی کا کنیکشن نہیں تھا، گھر کے لیے پانی گدھوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ ریحانہ کے گھر میں صدر ایوب کے انتقال تک ٹیلی فون نہیں تھا۔ صدر کبھی ہیلی کاپٹر پر گاؤں یا ہری پور نہیں گئے۔ صدر کے انتقال پر 10 جنرل 2 ہیلی کاپٹروں پر ریحانہ پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہیلی کاپٹر دیکھا۔ وہ اپنی پرانی ٹوپیاں ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ ٹوپیاں کیپ میکر کے پاس بھجوا کر ان کا سٹائل تبدیل کرا لیا کرتے تھے۔ وہ ذاتی پین استعمال کرتے تھے۔ پین کی نیب ٹوٹ جاتی تھی تو وہ نئی نیب لگوا لیتے تھے لیکن نیا پین نہیں خریدتے تھے۔ نمبر 10، ایوب خان نے اپنے صاحبزادوں اختر ایوب اور گور ایوب کی گٹھی شادیاں کی۔ گور ایوب کی بارات پشاور گئی۔ بارات میں صرف خاندان کے چند لوگ شامل ہوئے۔ ولیمہ دونوں بیٹوں کا اکٹھا ہوا جس میں صرف 250 لوگ شریک ہوئے۔
ایوب خان کی کابینہ نے گور ایوب اور اختر ایوب دونوں کو چاندی کا ایک سیٹ دیا۔ یہ تحفہ پوری کابینہ کی طرف سے تھا۔ بیگم بھٹو نے گور ایوب کو ذوالفقار علی بھٹو کا سگریٹ کیس اور اپنا ذاتی سونے کا بریسلٹ دیا۔ گور ایوب نے یہ دونوں تحائف بعد ازاں بینظیر بھٹو کو اس وقت واپس دے دیے جب وہ 1988 میں وزیر اعظم بنی۔ نمبر 11، ایوب خان کے 7 بچے تھے، لیکن وہ لوگوں کو ہمیشہ کہتے تھے آپ اپنا خاندان چھوٹا رکھیں۔ لوگ مسکراتے تھے تو وہ ہنس کر کہتے تھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے جو کیا آپ اس کی تقلید نہ کرو۔ نمبر 12، گور ایوب نے ایوب خان کے اقتدار کے خاتمے کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا، ستمبر 1968 کو کراچی کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس A.N. ترین نے مجھے بتایا ملک میں فوجی مداخلت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے ترین کی والد صاحب سے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کے بعد والد نے مجھ سے پوچھا کیا ترین کے خدشات درست ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں، اور ہمیں صورتحال کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ایوب خان نے ہنس کر کہا تم جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کر چکے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے پاک فوج کا کمانڈر ان چیف جب اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے۔ نمبر 13، ملک میں جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو چند لوگوں نے صدر کو مشورہ دیا آپ ملک میں ریفرنڈم کرا دیں۔ ایوب خان نے جواب دیا باہر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ریفرنڈم نہیں؟ ایوب خان کو مشورہ دیا گیا ملک میں اگر 5000 لوگ مار دیے جائیں تو حالات قابو میں آ جائیں گے۔ ایوب خان نے جواب دیا میں 50 مرغیاں نہیں مار سکتا، آپ لوگ مجھے 5000 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ نمبر 14، آخر میں ہم ایوب خان کی موت اور جنازے پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ 21 اپریل 1974 کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا اور لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جس کے عین بیچ میں ایک ایمبولینس دھیمی رفتار سے چلتی جاتی تھی، گویا پیدل چلنے والوں کے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہو۔ ایمبولینس میں ایک میت رکھی تھی جسے اس کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے ہم رکاب تھی۔ جیسا کہ ہوتا ہے جنازے کے ساتھ چلنے والوں سے کوئی پکارتا ہے کلمہ شہادت اور پھر اس پکار کے جواب میں کلمے کی آواز بلند ہوتی ہے، ابتدا میں پورے جوش کے ساتھ بآواز بلند اور اس کے بعد بتدریج دھیمی پڑتی ہوئی۔ یہی ماحول اس جنازے پر بھی غالب تھا جب اچانک گہرے سبز رنگ کی ایمبولینس نے 2-3 ہچکیاں لیں اور چند گراٹوں کے بعد یہ بند ہوگی۔ یہ اس فیلڈ مارشل کا جنازہ تھا جو اس ملک کی فوج کا پہلا پاکستانی سپہ سالار، پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دوسرا صدر تھا۔ اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی پکار پر لبیک کہنے والوں کو اب اس ایمبولینس کو بھی دھکیلنا تھا۔ وہ پورے جذبے کے ساتھ جیسا کہ روایت ہے کلمہ شہادت بلند کرتے، رومالوں اور آستینوں کے ساتھ پیشانی اور چہرے سے پسینہ خشک کرتے اور ایمبولینس کو دھکیلتے جاتے، یہاں تک کہ جنازہ ریس کورس گراؤنڈ تک آن پہنچا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی میت ایمبولینس سے نکال کر گھاس کے ہرے میدان میں رکھ دی گئی اور لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دی۔ نمبر 15، اب ذکر اس واقعے سے ایک دن پہلے یعنی 20 اپریل 1974 کا، جب ایک ڈاکٹر اپنا بیگ جلاتے ہوئے فیلڈ مارشل ایوب خان کے گھر پہنچی۔ وہ چاہتے تھے کہ سابق فوجی حکمران کا جو ان دنوں کافی علیل تھے معائنہ کر کے کوئی نئی دوا تجویز کریں۔ اردلی نے ڈاکٹر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور فیلڈ مارشل کی خوابگاہ کی طرف بڑھا، جن کے دن اور رات عام طور پر اب اسی کمرے میں گزرتے تھے۔ دروازہ خلاف معمول بند تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے سے ریڈیو بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سنہ 1969 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد سے وہ سیاست سے لاتعلق ہو چکے تھے اور باوجہ علالت و کمزوری ان کی مختلف قسم کی سماجی و خانگی سرگرمیاں بھی محدود ہو چکی تھی، لیکن خبریں وہ اب بھی سنا کرتے تھے۔ خبروں کے علاوہ سنجیدہ مباحثوں پر بھی توجہ ہوتی، ہاں البتہ کبھی کبھار ہندکوں کی آواز پر کسی گیت کی سریلی آواز بلند ہوتی تو بوڑھے فیلڈ مارشل کے چہرے پر ذرا سی دیر کے لیے تازگی نمودار ہو جاتی۔ گور ایوب کہتے ہیں کہ ایوب خان کی وفات کے روز بھی جب اردلی نے ریڈیو کی آواز سنی تو لہجہ سوچ کر دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا، لیکن ڈاکٹر کا معائنہ چونکہ ضروری تھا اس لیے احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فیلڈ مارشل ایک بڑے اور 2 چھوٹے تکیے سر تلے لیے اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے جگانے کی کوشش کی لیکن سونے والے کی نیند زیادہ گہری تھی اور زیادہ پرسکون بھی، ایک ایسی نیند جس کی وادی میں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ پاکستان کی ایک ایسی کہانی کا ابتدائی کردار جو کسی نہ کسی طرح بھی جاری ہے، اپنی سانسیں پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ گور ایوب کہتے ہیں کہ ایوب خان کی وفات پر سرکاری ذرائع ابلاغ سے صرف اتنی ہی اطلاع نشر ہوئی۔ پاکستان کے ایک سابق صدر
انتقال کر گئی۔ خبر میں ان کا نام شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اخبارات کا رویہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا، نہ شہ سرخیوں میں خبر شائع ہوئی اور نہ سیاہ ماتمی حاشیوں میں، یوں ہی کسی کونے کھدرے میں عام سی خبر کی طرح اسے جگہ ملی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔